نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فقد كذبوا بالحق لما جاءهم فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون صدق الله العظيم وما تأتيهم من آية اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی من آیات ربہم ان کے رب کی نشانیوں میں سے الا کانوا عنہا معرضین مگر یہ اس سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں فقد کذبوا بالحق بس تحقیق جھٹلایا انہوں نے حق کو لما جاءہم جب وہ ان کے پاس پہنچا فسوف یاتیہم بس ان قریب آئیں گی ان کے پاس انباء خبریں ما کانوا بہ یستہزئون اس چیز کی جس کے ساتھ یہ استہزاء کیا کرتے ہیں۔ پہلی آیت میں مشرکین مکہ کی ایک عادت کا بیان کیا گیا ہے، جس بندے کی یہ عادت بن جائے حق بات جب پہنچے وہ اس سے منہ پھیر لے، ایسے بندے کو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اس کو آپ اردو میں یوں بھی تعبیر کر سکتے ہیں، ضدی ہٹ درم آدمی اس کو کبھی بھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ یہی حال مشرکین مکہ کا تھا۔ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ اللہ جو نشانی ان کے پاس بھیجتے ان کے رب کی نشانیوں میں سے، اور وہ نشانی ہدایت کی نشانی ہوتی، ہدایت کی ہر نشانی جو اللہ کی طرف سے پہنچی انہوں نے کیا کیا؟ الا کانوا عنہا معرضین انہوں نے ایک ہی کام کیا، انہوں نے یہ کام کیا کہ منہ پھیر لیا۔ ایسے بندے کا کوئی علاج ہو تو آپ بتائیں، رب کی طرف سے ہدایت کا سامان پہنچے وہ منہ پھیر لے، بات ماننے کے لیے سننے کے لیے تیار نہیں ہے، اس کا کوئی علاج نہیں۔ ایسے لوگ آخر دم تک کفر پر رہے، بلکہ پھر اتنے کفر میں پکے ہو گئے، دوسرے کافر اگر تھوڑے سے نرم ہوتے تو ان کو بھی آ کر کہتے تھے اور تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم اسلام کے لیے نرم پڑ رہے ہو، اپنے باپ دادا کے دین پر پکے ہو جاؤ۔ اب ایک رات کا واقعہ، نبی علیہ السلام کو کہا مشرکین مکہ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں ہم آپ کو اللہ کا نبی مانیں گے۔ آپ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا خالق اور مالک ہے، فرمایا انگلی سے اشارہ کریں تاکہ سب دیکھ لیں۔ آپ نے اشارہ کیا، چاند 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹکڑا ایک پہاڑی کے اوپر، دوسرا
دوسری پہاڑی کے اوپر محاذات میں بالکل مد مقابل سب نے دیکھا، ماننے والے مان گئے، ابو جہل بھی کھڑا تھا۔ ابو جہل نے کہا آج پتہ چلا ہے کہ تمہارا جادو آسمان پہ بھی اثر کرتا ہے، ہدایت کی نشانی ہے، لیکن اس نے منہ پھیر لیا، نہیں مانا۔ اب ایسے جو سخت قسم کے لوگ ہوتے ہیں، الامان والحفیظ، مکہ میں ان لوگوں سے واسطہ تھا، مدینہ طیبہ میں 300 بندے عبداللہ بن ابی بن سلول کی کمان میں منافق تھے، ان کا بڑا سردار وہ عبداللہ بن ابی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے بارے میں فرمایا ہدایت کی ہر نشانی سے منہ پھیر لیتے ہیں، ہٹ درمی اور ضد کا بیان ہے اور ان کی عادت کا بیان ہے۔ اگلی آیت، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا، لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حق کے بارے میں دو احتمال ہیں اور دونوں بالکل صحیح ہیں۔ حق سے مراد یا تو قرآن پاک ہے، قرآن پاک کے حق ہونے میں کسی کو شک شبہ ہے، قرآن حق ہے، برحق ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ، انہوں نے حق کو جھٹلا دیا۔ حق سے کیا مراد ہے؟ قرآن کریم۔ مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا دوسرا احتمال بھی ہے، حق سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ بھی بالکل درست ہے۔ اور مختصر خلاصے کے طور پر میں عرض کر دوں، 40 سال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ والوں میں گزارے، مکہ المکرمہ میں ہی پیدائش ہوئی، بچپن بھی وہیں، جب جوانی بھی وہیں، 40 سال کی عمر گزاری۔ آپ علیہ السلام نے نہ کسی سے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، حتیٰ کہ آج آپ کو یہ نئی بات بتا دوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ مبارک سے اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، اپنا نام مبارک نہیں لکھ سکتے تھے۔ ہاں وہ تو بعد میں آپ نے جو مہر بنوائی تھی اس پر تو لکھا ہوا تھا، مہر پر تو لکھا ہوا تھا، لیکن اپنے ہاتھ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا نام مبارک بھی نہیں لکھ سکتے۔ قرآن کریم میں 21ویں پارے میں پہلے رکوع میں موجود، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، آپ تو اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ لکھ بھی نہیں سکتے، یہ قرآن میں موجود ہے۔ اب 40 سال جس شخصیت نے گزارے ہوں، نہ کسی سے لکھنا سیکھا نہ پڑھنا سیکھا، اور 40 سال کے بعد علوم، معارف، عرفان کے دریا زبان سے بہہ رہے ہیں، ایک ایک لفظ موتی ہے، ایک ایک لفظ ہیرا ہے۔ حضور کو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے، آخر یہ چشمے اچانک کیسے علم و عرفان کے پھوٹ رہے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ اللہ نے اس شخصیت کو اپنا نبی بنا لیا صلی اللہ، تو اس لیے فرمایا قرآن بھی حق، ہمارے پیغمبر بھی حق۔ لما جاءہم، جب حق ان کے پاس آیا انہوں نے فوراً جھٹلا دیا، یہ ان کی شومی قسمت ہے۔ فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، انباء یہ جمع ہے نبأ کی، نبأ کا معنی خبر ہے، عما یتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون،
تو اب ترجمہ اس کا یہ ہوگا، ان کے پاس آ جائیں گی ان قریب خبریں ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب کی جس پر یہ ٹھٹھا کیا کرتے، مذاق کیا کرتے، اس عذاب کی خبریں آئیں گی۔ وہ عذاب جب پیش آئے گا تو پتہ چلے گا عذاب کی یہ ایک قسم ہے، یہ دوسری قسم ہے، یہ تیسری قسم ہے۔ ہم تو سنتے تھے اور ہم مذاق کرتے تھے، آج ہمیں سب کچھ سامنے نظر آ رہا۔ تو یہاں انباء لفظی ترجمہ اس کا ہے خبریں، اور مرادی ترجمہ اس کا ہے حقیقت۔ اس عذاب کی حقیقت سامنے کھل کر آ جائے گی قیامت کے دن، جس عذاب کا دنیا میں مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اب ہم کہتے ہیں نا کیا بھائی اذان ہو رہی ہے، خاموش ہو کے سنو، تو کچھ لوگ ہنس پڑتے ہیں، دیکھو بھائی یہ نئی بات ہے، یہ نئی بات کر رہا ہے۔ اللہ کے نام کا احترام کرنا، زبیدہ سے پوچھو، جب فوت ہوئی کسی نے پوچھا، 2 سبب کتابوں میں موجود ہیں، ہارون الرشید کی بیوی کہا کہ میں رب تعالیٰ کے پاس پہنچی تو رب تعالیٰ نے کہا جب تو نے وہ حاجیوں کے لیے نہر کھدوائی تھی تو مزدور نے جب پہلا کدال، پہلا پھاوڑا زمین پہ مارا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اسی وقت تیری بخشش کر دی تھی۔ اللہ پیسہ دے تو ایسے کام بھی کروائے۔ خلق خدا کو کتنا فائدہ ہوا، اور لوگ کہتے ہیں شاید وہ نہر کسی قریب جگہ سے آئی تھی، عراق سے گئی تھی، ملک عراق سے مکہ المکرمہ۔ تو دوسرا یہ کہ سہیلیوں کے ساتھ قریبی، اپنے گھر کے قریبی جو خواتین کے سبزہ تھا اور پردے کی جگہ تھی، وہیں اپنی سہیلیوں کے ساتھ موجود تھی۔ بس عورتیں جس طرح اکٹھی ہو کے بیٹھ جاتی ہیں، مرد وہاں کوئی نہیں تھا۔ وہ کہا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا، مسجد سے اذان آئی، میں نے سر پہ دوپٹہ لے لیا، تو اللہ تعالیٰ، حالانکہ وہاں عورتیں ہی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے ہمارے نام کی عزت کی، ہم نے تمہاری بخشش کر دی۔ اللہ کی رحمت، ایمان ہو پھر آگے رحمت ہی رحمت ہے۔ کہیں کوئی نہ کوئی عمل اللہ تعالیٰ اس کو سبب بنا کے، اس کو ذریعہ بنا کے جنت میں داخل کر دے۔ لیکن مشرکین مکہ، ان کے پاس تو اصل سرمایہ ہی نہیں تھا۔ اصل سرمایہ کیا چیز ہے؟ ایمان، وہ بھی نہیں تھا۔ یہ سب سے بڑی چیز ایمان۔ رحمان